بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ما کان محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں آخر یعنی آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس آیت کے تحت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ پر نبوت تو ختم فرما دیا۔ ختم نبوت کا تاج محبوب کریم علیہ الصلاۃ کے سر پر سجایا گیا۔ خود حضور نے فرمایا عن ثعبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثعبان سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں خود بھی اعلان فرما دیا، لیکن ان جھوٹے کذابوں کے اندر ایک فتنہ، قادیانی فتنہ بھی ہے۔ اس نے یہاں پہ کیا سازش کرنے کی کوشش کی؟ سورہ احزاب 22واں پارہ، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ نور البرہان جو اس دور میں سب سے آسان ترین ترجمہ قرآن ہے، وہاں پر اس آیت کے تحت ایک ضمیمہ دیا گیا، اور ضمیمے کے اندر یہ ہیڈنگ دی گئی کہ قادیانی اور جھوٹ کا سہارا۔ قادیانی اس آیت کے تحت کیا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہاں پہ افضل نبی ہے، یعنی وہ آخری نبی کا معنی نہیں کرتے، بلکہ سادہ لوح مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین اس سے مراد افضل نبی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں کہ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک انداز سے وہ اس طرح بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے مہر، اور یہاں پہ مراد خاتم النبیین سے ہے کہ مہر والے نبی، یعنی حضور جس پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی ہو جائے۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسی NGOs ہیں جو حقوق کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان سب کا تعلق اگر دیکھیں تو پیچھے قادیانیوں سے لگتا ہے۔ یہ کبھی بھی قادیانی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو ان کے عقیدے کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اور یہ عقیدے کی اساس یعنی بنیاد ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، کیونکہ اگر اس عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس شخص کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک نام کے وسیلے سے، اور وہ مبارک نام کیا ہے؟ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار جو تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان پر درود و سلام ہوں۔ 63 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اے رب ذوالجلال، تو ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ 63 ٹائمز سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔